حسین شاہ جن کے طفیل تجھے بے کرم کی پھوہار ہے جن کے طفیل تجھے بے کرم کی پھوہار ہے ایک مصطفی رنگ ہی پہچان ہے تیری ایک مصطفی رنگ ہی پہچان ہے تیری یہ رنگ دیدہ زیب ہے اور پائیدار ہے یہ رنگ دیدہ زیب ہے اور پائیدار ہے اے جامعہ فریدیہ اور شعر ہے ماں باپ بیٹوں بیٹیوں کو لائیں تیرے پاس ماں باپ بیٹوں بیٹیوں کو لائیں تیرے پاس دن رات داخلے کا تجھے انتظار ہے ہاں دن رات داخلوں کا تجھے انتظار ہے اور شعر ہے اور یہ شعر اگر میں نہ پڑھوں تو یہ ساری منقبت ادھوری رہے گی نور و ظہور حضرت ثاقب رضا کا ہے نور و ظہور حضرت ثاقب رضا کا ہے نعرہ رسالت سمجھ کے بولیے گا ہم اپنے نبی کے منٹھار نبی کے لجپال نبی کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نور و ظہور حضرت ثاقب رضا کا ہے کہ تو علم اور فضل کی ایک آبشار ہے یہ ان کی دعاؤں کا ایک اور دور ہے تو علم اور فضل کی ایک آبشار ہے جامعہ فریدیہ تجھ پر عطائے خاص ہے جامعہ فریدیہ تجھ پر عطائے خاص ہر اہل دل کو تجھ سے محبت ہے پیار ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم اللہم نبّر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج میں اور آپ یہاں
سیرت النبی کانفرنس میں حاضر ہیں. دعا کرے اللہ تعالیٰ صبح بہارا کا نور ہماری روحوں کے شامل حال فرمائے اور حضور کے اسوہ حسنہ پہ عمل کر کے زندگیوں کا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. جب انبیاء علیہ السلام دین حق کی تبلیغ فرماتے تو آگے سے جواب کے اندر رستہ مرسلہ کا جواب سننے کو ملتا کہ ہم تیری بات کیسے مانیں، ہم تو تجھے ہی اللہ کا رسول نہیں مانتے. جب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کو یہی جواب سننے کو ملا تو اللہ تعالیٰ نے حکمت بالغہ کے تحت پھر تقریباً 600 سال کا عرصہ کوئی بھی رسول اور پیغمبر اس کائنات کے اندر مبعوث نہیں فرمایا. اور جب پیغمبر تبلیغ کے لیے تشریف نہ لائے تو لوگوں کے پاس شکل و صورت انسانوں جیسی تھی، لوگوں کے پاس قد و قامت انسانوں جیسی تھی، لیکن انسانیت سے دور کا بھی تعلق نہ تھا، انسانیت سے دور کا بھی ناتا نہ تھا. غلامی کی زنجیروں کے اندر انسانیت کو جکڑ دیا گیا اور انسانیت اتنی پامال ہوئی اور انسان اتنا گر گیا کہ کبھی درختوں کے آگے جھک رہا ہے تو کبھی پتھروں کو اپنا معبود مان رہا ہے، کبھی بتوں کے سامنے اپنی منتیں لے کر کھڑا ہے. تو یہاں تک انسانیت گری کہ جس ماں نے جنم دیا اس ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتا ہے اور منڈی کے اندر جا کے اس کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب ریٹ طے ہوتا ہے اور سامنے والا شخص اس کی ماں کا ہاتھ پکڑ کے لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو ماں پیچھے پلٹ کے کپاتے ہوئے ہونٹوں سے اور بہتی ہوئی آنکھوں سے کہتی ہے، بیٹا یہ شخص کہاں پہ رہتا ہے، اس کا ایڈریس پوچھ لے، اگر زندگی میں تجھے کوئی مشکل پڑی تو مجھے بلا لینا، میں پھر بھی تیرے پاس آ جاؤں گی. لیکن یہ کڑکدار لہجے میں بول کے کہتا، ماں پلٹ جا یہاں سے، مجھے تیری مدد کی اب ضرورت نہیں ہے. اتنی انسانیت گر چکی تھی کہ سبھی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر آتا تھا. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا، بندہ نواز 2 واقعات زمانہ جہلیت کے ہیں، ایک سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے، دوسرا سوچتا ہوں تو رونا آتا ہے. فرمایا کون سے 2 واقعات ہیں؟ عرض کرتا، بندہ نواز میں ایک سفر پہ جا رہا تھا تو میں نے عبادت کے لیے اپنا خدا معبود ساتھ لے لیا، لیکن وہ پتھر کا معبود تھا، زیادہ وزنی تھا، سامان میرے پاس اور بھی تھا. تو میں نے یوں کیا کہ پتھر کے معبود کو ایک طرف رکھا اور میں نے ستو کا آٹا لیا اور اس کے ساتھ میں نے بت بنایا اور میں نے اپنے توشادہ کے اندر اس کو رکھ لیا. جہاں بھی سستانے کے لیے ٹھہرتا تو میں اس بت کو نکالتا اور اس کی پوجا پاٹ کر لیتا. پھر میرا توشادہ ختم ہوا، جب کھانے کے لیے میرے پاس کچھ نہ بچا تو میں نے اس بت کو ہی نکالا اور اس کے اندر پانی ڈال کے گوندھ کے میں نے کھانا بنا کے کھا لیا. اور پھر میں نے کہتے ہوئے یہ بات کہ اے میرے خدا، اگر اس مشکل وقت میں میرے کام نہیں آئے گا تو پھر کب کام آئے گا؟ حضور جب میں یہ سوچتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور دوسری بات جب میں سوچتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے. حضور نے فرمایا دوسری بات کون سی ہے؟ عرض کرتا، بندہ نواز میں تجارت کے معاملے میں ملک سے باہر تھا، جب میں گیا تو میری بیوی امید سے تھی، واپس پلٹا تو میرے آنگن کے اندر
ایک محفوظ سی کلی کھل رہی تھی، اور وہ صحن کے اندر جو اپنی یادوں سے پورے گھر کو مشغول کر رہی تھی۔ میں نے جو ہے وہ جب بیٹی کو دیکھا تو آنکھ بگولا ہوا، لیکن میری بیوی نے اس کے دل میں باپ کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی۔ وہ میرے دامن کے ساتھ لپٹ گئی، میرے کپڑوں کے ساتھ چمٹ گئی، اور مجھے بابا بابا کہہ کے بلانے لگی۔ کہتے کہ اس کی محبت میرے دل کے اندر بھی گر کرنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ اپنا دل بہلانے لگا، اس کے ساتھ کھیلنے لگا، شفقت پدرانہ اس کے ساتھ میں نبھانے لگا۔ لیکن زمانے کے تانے حضور ایسے تھے، میں برداشت نہ کر سکا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب میری بیٹی چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں اس کو ایک قبیلے کی دعوت پہ لے کے جا رہا ہوں۔ میری بیوی نے اس کو غسل دیا، اچھا لباس پہنایا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو میری بیوی تو میرے ارادے سے واقف تھی۔ جب دروازے کی دہلیز عبور کر رہا تھا نا تو میری بیوی میری دہلیز تک آ کے کہنے لگی کہ یا رجل لا تضیع الامانہ، اے مرد دیکھنا اللہ کی امانت کو ضائع نہ کرنا۔ کہتے جب اس نے یہ بات کی، میرے ارادے سے واقف تو تھی وہ، کہتے خیر میں بوجھل قدموں سے لے کے اس کو صحرا کی طرف گیا۔ جب وہ بھی چل رہی تھی اور میں بھی چل رہا تھا، راستے میں جب تھک گئے تو ہم بیٹھے تو وہ اٹھ کے مجھے دبانے لگی، بابا آپ کب سے چل رہے ہو، لگتا ہے آپ تھک گئے ہوں گے۔ کہتے جب صحرا میں گیا نا تو میں جو وہ صحرا کے اندر گڑھا کھودنے لگا تو یہ اپنے آنچل سے میری پیشانی پہ آنے والا پسینہ پوچھتی تھی، بابا اتنی گرمی کے اندر آپ اتنی مشقت کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے یہ ادائیں دل فریب تو تھی، لیکن زنگ آلود دل کے اوپر رب کی رحمت پڑنے سے مانے تھی۔ کہتے ہیں وہ اپنے آنچل سے میری پیشانی بار بار صاف کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ابا تھوڑی دیر آپ آرام کیوں نہیں کر لیتے؟ لیکن جب میں نے اس بیٹی کو اس گڑھے کے اندر دھکیل دیا، اب وہ سمجھی کہ میرا باپ مشقت نہیں کر رہا بلکہ یہ مصیبت تو میں ہی اپنے باپ کے گل میں پڑ گئی۔ کہتے ایسا ہوا کہ بیٹی گر گڑا کے کہنے لگی ابا آپ مجھے گڑھے کے اندر مت دفن کیجئے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں پہنوں گی، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں مانگوں گی، اور آپ سے کسی قسم کا سوال بھی نہیں کروں گی۔ لیکن میں نے جو بڑے دلیرانہ انداز کے اندر اپنی بیٹی کو دفن کیا، واپس پلٹ آیا۔ حضرت عمر آگے بڑھے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا خاموش ہو جا کہیں رسول اللہ کا کلیجہ نہ پھٹ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یار شکل و صورت انسانوں جیسی تھی لیکن انسانیت سے دور کا بھی ناتا، دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ یار اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں جس زمانے میں افلاطون اور ارسطو جیسے لوگ جو اپنے آپ کو حکما اور دانشمند مانتے ہیں، یہ عورت کو انسان ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اس زمانے کی بات سنا رہا ہوں جس زمانے میں بہن کے بطن سے بھائی کی اولاد پیدا ہوتی تھی۔ یار میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں آقا کا جوتا دو میں پڑا ہوتا اور غلام محبت کی وجہ سے آقا کا جوتا اٹھاتا اور چھاؤں میں رکھ دیتا تو غلام اس کو لے ڈا کے کوڑے برسانے شروع کر دیتا۔ اتنا خود سر ہو گیا ہے کہ تیری اتنی جرت اور اوقات کہ تو میرے جوتے کو بھی ہاتھ لگائے۔ یا جس زمانے کے اندر غلاموں کی یہ حکت تھی، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں یتیموں کو دکے دیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ ایک شخص کپ کپاتا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا بارگاہ رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ فرمایا بیٹا کیسی بات ہے اور یہ تیری آنکھوں سے آنسو بہنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کرتا بندہ نواز، میرے باپ کا انتقال ہو گیا اور میری ماں بیوہ ہے۔ ہمارے حالات اچھے چل رہے تھے لیکن زمانے کے لیل و نہار نے جو وہ فاقوں تک ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ میری ماں کا لباس پھٹ گیا، پھٹے ہوئے لباس سے میری ماں کا جسم چھلک رہا ہے۔ ماں کا چھلکتا ہوا جسم پھٹے ہوئے لباس سے مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ میں اپنے چچا کے دروازے پہ جا کے دستک دینے لگا کہ میرے باپ کا بھائی لگتا ہے، میرا چچا ہے، میری ماں کے لیے لباس تو دے گا نا۔ کہتے جب میں نے اپنے چچا کے دروازے پہ دستک دی نا تو آواز آتی کون دروازے پہ؟ میں نے کہا میں تیرے مرحوم بھائی کا بیٹا آیا ہوں۔ اس نے پھٹ سے دروازہ بند کیا اور کہا نکل جائے یہاں سے، تو منحوس ہے۔
کہ یا صاحب تیری نحوست کی وجہ سے میرے بیٹے بھی یتیم ہو جائیں. میں نے کہا چچا میری بات تو سن لے ذرا. اس نے کہا میں تیری بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. میں نے مکفر دروازے سے کہا تھا چچا میری ماں کا لباس پھٹ گیا اور جسم چھلک رہا ہے, لیکن چچا نے میری بات کے اوپر کان بھی نہیں دھرا. جب میں آگے آیا نا تو ایک شخص مجھے ملا. اس نے کہا بیٹا کیوں روتا ہے؟ تو میں نے ساری کی ساری داستان کہہ سنائی. اس نے مجھے کہا بیٹا اگر تو مناسب سمجھے تو میں تجھے ایک دروازے پہ لے چلتا ہوں جس دروازے پہ یتیموں کو دھکے نہیں دیے جاتے بلکہ بازو پھیلا کے سینے سے لگایا جاتا. کہتے ہیں جب یہ بات کہی نا تو میں نے کہا اس زمانے کے اندر بھی ایسا در ہے, کوئی ایسا دروازہ ہے جس زمانے کے اندر یتیم کو دھکے دیے جاتے ہیں, اس زمانے کے اندر بھی یتیم کو بازو کھول کے سینے سے لگایا جائے گا. کہا ہاں ایک ایسا دروازہ ہے. کہا مجھے اس دروازے پہ لے چلو ذرا. کہا وہی دروازہ ہے جسے محمد عربی کا دروازہ کہا جاتا ہے. کہا جسے امام الانبیاء کا در کہا جاتا ہے. اس نے کہا وہ تو نبوت کا دعویٰ رکھتا ہے, نیا دین لے کر آیا ہے, میں تو نہیں جاؤں گا, میں اپنی ماں سے مشورہ کر لیتا ہوں. ماں کے پاس گیا, ساری داستان کیا سنائی. ماں نے کہا بیٹا میں نے تجھے منع کیا تھا کہ یہاں پہ دھکے دیے جاتے ہیں, یتیم کو لباس نہیں دیا جاتا, عزت نہیں دی جاتی. اس نے کہا ماں ایک بات کہتا ہوں, مجھے ایک شخص نے اس دروازے کا پتہ بتایا ہے جسے محمد عربی کہا جاتا ہے. اس دروازے سے کبھی کوئی یتیم خالی پلٹ کے نہیں آیا. ماں اگر تو کہے تو میں اس دروازے پہ چلا جاؤں. تو ماں نے کہا بیٹا جانے میں حرج تو نہیں ہے, لیکن بیٹا میں نے سنا ہے جو اس دروازے پہ جاتا ہے پھر پلٹ کے نہیں آتا, وہ اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, اسی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے. اس نے کہا ماں اس بات کی فکر نہ کر, میں پہلے کہہ لوں گا کہ میں تیرا دین قبول نہیں کروں گا, لباس دیتا ہے تو دے, نہیں دیتا تو تیری مرضی. کہا بیٹا اگر یہ شرط رکھے گا تو پھر خیر سے جا. یہ حضور کے دروازے پہ کب کپاتا ہوا آیا اور آگے کہنے لگا حضور یہ بات میں نے آپ کو سنائی اور شرط بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, آپ کا دین قبول نہیں کروں گا. اگر آپ لباس دیں گے تو میں لے جاؤں گا, ورنہ خالی پلٹ جاؤں گا. میرے پیغمبر کی آنکھیں بہ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے. حضور نے اپنے کندھے سے مزمل کا کمبل اتار دیا اور اس کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا کلمہ پڑھتا ہے تو تیری مرضی, نہیں پڑھتا تو یہ چادر لے جا, بجا کے ماں کا جسم ڈھانپ لے ذرا, ماں کا لباس بنا لے. اب یہ چادر اٹھا کے آ رہا تھا, اس کے قدم بجل تھے اور خانہ دل میں کئی سوال اڑ رہے تھے. اور جب یہ اپنے دروازے کی دہلیز پہ پہنچا نا تو اپنی ماں سے کہنے لگا ماں مجھے ایک بات بتا, ہم اس دین کو سینے سے لگا کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں جس دین کے اندر سگے بھائی کے بیٹے کو بھی دھکے دیے جاتے ہیں, جس دین کے اندر یتیم کی عزت اور توقیر نہیں ہے. ماں ہم اس دین کو کیوں قبول نہیں کرتے جس دین میں پرائے تو پرائے, اپنے تو اپنے, پرایوں کو بھی سینے سے لگایا جاتا ہے. اماں یہ لباس بنا لے تو چادر پکڑ کے, اور لیکن میری بات سن لے, اگر تو محمد کا کلمہ پڑھتی ہے تو تیری مرضی, ورنہ میں محمد کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں. جب یہ بات کہہ کے اٹھا نا تو ماں نے اس کا بازو پکڑا, کہا بیٹا اگر تو محمد کی غلامی کے لیے جا رہا ہے تو مجھے کیوں چھوڑ رہا ہے, میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گی. اچھا میں یہ ماں اور بیٹا دونوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں. یار میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے کے اندر انسانوں کی شکل تھی لیکن لوگوں کا انسانیت سے دور کا بھی تعلق نہ تھا. ارے بیوائے عورتیں سسک رہی تھی, یتیم بلک رہے تھے, غلام رو رہے تھے. پھر یکا یک ایسا ہوا کہ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک درخت صحن حرم کے اندر نمودار ہوا ہے. اس درخت کی بلندی آسمان تک ہے, اس کی شاخیں مشرق و مغرب کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, اس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں. کچھ لوگ درخت کی شاخوں کے ساتھ آگے چمٹ گئے ہیں اور کچھ لوگ کلہاڑا لے کے درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب یہ کلہاڑے والے لوگ آگے بڑھتے ہیں, آسمان سے وجیح چہرے والے جوان اترتے ہیں, کلہاڑے والے لوگوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے پیچھے دھکیلتے ہیں اور پھر اس درخت کی حفاظت کرتے ہیں. امیر قریش فرماتے ہیں میں پریشان ہو کے بیدار ہوا. جب بیدار ہوا نا تو میرے زلفیں بکھری ہوئی تھی, کندھوں پہ کمبل لٹکا ہوا تھا. میں کہنا کے پاس گیا, اس نے کہا امیر قریش کیا بات ہے, پریشان دکھائی دیتے ہو. میں نے کہا میں نے خواب ایسا دیکھا کہ صحن حرم کے اندر نمودار درخت ہوا, اس کی بلندی آسمان تک,
شاخ بشر کو پکڑ میں جڑے زمین کے اندر مضبوط ہیں. کچھ لوگ شاخوں سے چمٹ گئے, کچھ کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں اور کچھ اس کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں. کہتے جب یہ خواب سنائی نا تو کہنا کرا تو فق ہونے لگا. اس نے کہا عبد المطلب اگر تو سچ کہتا ہے تو بھی تجھے بشارت ہو, ان قریب تیری اولاد سے ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو نیا دین لے کر آئے گا اور اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز سینے حرم سے کرے گا. اس کے دین کی بنیادیں مضبوط ہوں گی اور جو تو نے دیکھا ہے اس کی بلندی آسمان تک ہے. کہا عبد المطلب مبارک ہو ورفعنا لک ذکرک, اس کا ذکر زمین میں نہیں بلکہ عرشوں میں بھی تذکرہ اسی پیارے کا کیا جائے گا. اور آپ کو فرصت ملے تو بریلی سے میرے امام کی آج بھی آواز آتی, عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر بھی لگائیے تیری ہی داستان. جدھر بھی جاؤ گے تذکرہ میرے رسول کا تمہیں ملے گا.